بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرت مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مقصد کسی شخصیت کے جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کی زندگی سے ہم استفادہ کریں، ان کے اوصاف و کمالات کو اپنائیں، اور انہوں نے جو علوم چھوڑے ہیں ان علوم سے خوب استفادہ کریں۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ حضرت مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے ایک خادم تھے، حضرت مفتی نصیب الدین صاحب۔ حضرت جب تشریف لے جا رہے تھے، یعنی حضرت مفتی نصیب الدین صاحب لکھنؤ، تو حضرت مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے اپنے اس خادم سے یہ کہا کہ تم لکھنؤ جا رہے ہو تو وہاں دو بڑی ہستیاں ہیں، ایک حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ اور ایک حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ، دونوں سے میرا سلام عرض کرنا اور دونوں سے حسن خاتمہ کی دعا کی درخواست کرنا۔ اب یہ خادم سب سے پہلے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور حضرت کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ حضرت مفتی صاحب نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور حسن خاتمہ کی درخواست کی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے سر جھکا لیا اور سر اٹھانے کے بعد فرمایا، خدا کی قسم ایک عارف ہی ایسی درخواست کر سکتا ہے، یعنی اللہ کو پہچاننے والا بندہ ہی ایسی درخواست کر سکتا ہے۔ پھر حضرت مفتی صاحب کے خادم مفتی نصیب الدین صاحب و حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں پہنچے اور وہاں بھی جانے کے بعد یہی درخواست کی کہ حضرت مفتی صاحب نے آپ سے حسن خاتمہ کی درخواست کی ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ بے تحاشا چھوٹے بچے کی طرح رونے لگے، اور رونے کے بعد حضرت فرمانے لگے کہ یہ وہ مرد کامل ہیں کہ ان کی دعائیں مجھے میدان محشر میں کام آئے گی۔ پھر فرمایا ان کی دعائیں مجھے پلسرات پر کام آئے گی۔ پھر فرمایا ان کی دعائیں میرے لیے جنت کے دخول کا ذریعہ بنے گی، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ اکبر، کیسی شخصیت ہوگی۔ حضرت مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا اصلاح کے لیے کہ حضرت میری اصلاح فرمائیے، تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی اصلاح کر سکوں، آپ کی ذات سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ تو بنے بنائے ہیں، یعنی آپ کو اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا اوصاف و کمالات عطا فرمائے تھے، کس طرح اپنے آپ کو بنایا ہوگا انہوں نے۔ حضرت مفتی رشید صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ پاکستان کے بہت بڑے مفتی ہے، اور مفتی تاریخ مسعود جو آج ہمارے سامنے ہیں، جن سے لوگ استفادہ کرتے، ان کے استاذ اور خود مفتی رشید صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کے فتاوے چھپے ہوئے احسن الفتاویٰ کے نام سے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک مسئلے کے لیے فتاوے کی بہت سی کتابیں دیکھ لی، لیکن کہیں اس کا حل نہیں ملا، تو بعد میں ہم نے فتاوی رحیمیہ دیکھا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ فتاوی رحیمیہ کے بارے میں فرما رہے، آج ہمارے سامنے ہے فتاوی رحیمیہ، لیکن ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی جاؤ تو مفتی عبد الرحیم لاجپوری کا فتویٰ سامنے رکھو، یعنی ان کی جو فتاوی کی کتاب ہے اس کو سامنے رکھو، اس کو پڑھو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے استاذ تھے مفتی سید مہدی حسن شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ہمیشہ ایک بات ارشاد فرماتے تھے کہ میں گجرات میں اپنا ایک ایسا شاگرد چھوڑ کر آیا ہوں کہ مجھے ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ پورا گجرات ان کے علوم سے مستفید ہوگا۔ کبھی کبھی فرماتے کہ صرف گجرات نہیں، پورا ہندوستان ان کے علم سے مستفید ہوگا۔ اور پھر ایک مرتبہ تو حد کر دیے، فرمایا کہ میرے استاد نے، یعنی مفتی سید مہدی حسن فرما رہے کہ میرے استاذ مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ نور اللہ مرقدہ نے جو کچھ مجھے دیا تھا وہ میں نے اپنے شاگرد کو دے دیا ہے۔
اللہ رب العزت یہ ایسے اکابرین جو یہاں سے چلے گئے لیکن ان کے علوم ہمارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علوم سے استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔